بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں اردو کی سلیبس کی بک کا چیپٹر نمبر 8، جس کا نام ہے غلام۔ اس کے مصنف کا نام ہے فرحت اللہ بیگ۔ فرحت اللہ بیگ کی تاریخ پیدائش ہے 1883 اور تاریخ وفات ہے 1947۔ مرزا فرحت اللہ بیگ دہلی میں پیدا ہوئے۔ سبق کی ریڈنگ آپ لوگوں نے خود کر دینی ہے کیونکہ اس سے ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ خدا جانے میں کہاں پیدا ہوا اور کیوں پیدا ہوا اور میری پیدائش کی غرض کیا تھی۔ بس مجھے یہ یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو ایک عورت مجھے گود میں لے کر پھرتی تھی اور پھر اچانک غائب ہو گئی، اور پھر ایک بیگم صاحبہ مجھے یتیم خانے سے گھر لے کر آ گئی۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو انتہائی بدتمیز اور پیٹو تھی۔ پورے گھر میں میری نظر لگ جانے کا شہرہ ہو گیا اور مجھے اس کا بڑا فائدہ ہونے لگا۔ اب جب بھی کوئی میرے سامنے کھانے لگتا تو میں اسے گھورنے لگ جاتا تو کھانے والا فوراً نظر بد کے ڈر سے مجھے اس میں شریک کر لیتا۔ لیکن روزانہ مار کھانا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ گھر کا ہر فرد مجھے مارتا تھا۔ آخر میں نے بھی تنگ آ کر کام چوری شروع کر دی۔ مار تو ویسے بھی پڑتی تھی تو پھر کیوں کام چوری نہ کروں۔ اب گھر والے کتنی ہی آوازیں دیتے میں ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا۔ آخر میں نکمے کا خطاب بھی مل گیا، لیکن میں نے کوئی پرواہ نہ کی اور میرا یہ حربہ بھی گھورنے کی طرح کامیاب ہو گیا، بلکہ اب تو معمولی مار پر رو کر آسمان سر پر اٹھا لیتا تھا، جس سے بعض اوقات الٹا مارنے والے کو مار پڑ جاتی تھی۔ بیگم صاحبہ کی چھوٹی بیٹی مجھ سے بھی 2 قدم بڑھ کر ہوشیار تھی۔ خود ہی مجھے مارتی اور خود ہی رونا شروع کر دیتی اور مجھے گھر کے بڑوں سے مار پڑ جاتی تھی، لیکن میں بھی ہار ماننے والوں میں سے نہ تھا۔ موقع دیکھتے ہی چھوٹی مالکن کی شکایتیں کرنے لگتا۔ اگر قسمت ساتھ دیتی تو اسے بھی خوب مار پڑتی، نہیں تو الٹا مجھ پر الزام تراشی لگ کر میں ہی مار کھانے لگتا۔ اسی دوران گھر میں کام کاج کے لیے ایک ماما رکھی گئی۔ وہ مزاج کی چور نکل آئی، جو چیز بھی ہاتھ لگتی تو چوری کیا کرتی۔ ماما کو علم ہو گیا کہ میں اس کے کرتوت سے واقف ہوں، اس لیے میرا منہ بند رکھنے کے لیے وہ مجھے چپکے چیزیں کھلانے لگی۔ اب تو ہم دونوں کی خوب دوستی ہو گئی۔ میں گھر کی چیزیں چرا کر اسے دیا کرتا تھا اور وہ مجھے بدلے میں کھانے کی چیزیں دیا کرتی۔ ماما کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی اور اس نے اپنی بیٹی کا سارا جہیز اس گھر سے پورا کیا۔ روز چیزوں کے غائب ہونے سے بیگم صاحبہ کافی پریشان ہوئی، جبکہ بڑے صاحب کو میرے ماما کے ساتھ تعلقات سے شک پڑ گیا۔ ایک دن ماما نے مجھ سے دالان میں پڑی پٹاری میں چمپا کلی چوری کروائی، جس سے پورے گھر میں افراتفری مچ گئی۔ کھانا کھانے کے بعد جب ماما گھر جانے لگی تو دروازے پر اس کی تلاشی لے لی گئی۔ ماما نے بڑا ہنگامہ کیا، لیکن ایک سپاہی ماما کو پکڑے کھڑا تھا۔ ماما نے سب کی نظریں بچاتے ہوئے مجھے پوٹلی تھمائی کہ اس کے گھر دے آؤں۔ جیسے ہی میں پوٹلی کے لیے آگے بڑھا تو فوراً ایک سپاہی نے چھین لیا اور کھول کر تلاشی لی تو چمپا کلی نکل آئی۔ ادھر ماما کی بیٹی شور مچاتی ہوئی اور الٹا گھر والوں پر الزام لگایا کہ میری ماں کو دھوکے سے پھنسایا گیا ہے، کہ ایک سپاہی نے اسے بھی پکڑ لیا اور ماما کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ پھر مجھ سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ میں نے بھی ڈر کے مارے سارا قصہ سنایا، جس پر مجھے بھی خوب مار پڑی، لیکن اب میں اور بھی ہوشیار ہو چکا تھا۔ اب اگر میں کچھ چراتا بھی تھا تو خود ہی کھا لیتا تھا۔ اب کسی کو سرکار کے گھر کے ہم اکیلے ہی حقدار بن گئے۔ مرکزی خیال۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ یتیم اور بے سہارا بچے ہماری توجہ اور تربیت کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی بنیادی ضروریات زندگی کا خیال نہ رکھا جائے اور ان سے پیار و محبت اور شفقت کا سلوک نہ کیا جائے تو ان میں بہت سی اخلاقی برائیاں اور معاشرتی جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سبق کی خالی جگہ دیکھتے ہیں۔ خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے فرحت اللہ بیگ کا سال ولادت 1883 ہے۔ نمبر 2 ہے فرحت اللہ بیگ کا سال وصال 1947 ہے۔ نمبر 3 ہے فرحت اللہ بیگ نے ڈیش تک تعلیم دہلی میں حاصل کی، ڈیش میں BA آتا ہے۔ نمبر 4 ہے فرحت اللہ بیگ نے مولوی نذیر سے ڈیش پڑھی، عربی پڑھی۔
نمبر 5 فرحت اللہ بیگ نے پہلے حیدرآباد دکن میں محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی۔ نمبر 6 فرحت اللہ بیگ کی وجہ شہرت ان کی مزاحیہ مضامین ہے۔ نمبر 7 فرحت اللہ بیگ کا اسلوب سادہ اور رواں ہے۔ نمبر 8 دہلی کا ایک یادگار مشاعرے میں شاعروں کی ایسی تصویر کشی کی ہے، ایک ایک آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 9 ہے فرحت اللہ بیگ کی ظرافت سنجیدہ مگر اتنی رسیلی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا اس کے مزے کو فراموش نہیں کر سکتا۔ نمبر 10 ہے فرحت اللہ بیگ کی تحریروں سے ان کی سنجیدگی جھلکتی ہے۔ کثیر الانتخاب سوالات ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ سبق غلام کا مصنف فرحت اللہ بیگ ہے۔ نمبر 2 چھلے کے بدلے بھی ماما نے مجھے 2 لڈو لا کر دیے۔ نمبر 3 ہے اگر قسمت نے یاوری کی تو کام بن گیا اور صاحبزادی صاحبہ کی خوب کندی ہو گئی۔ نمبر 4 جنون کے بادشاہ نے ان سے چور کا حال پوچھ لیا۔ نمبر 5 میں نے بھی اپنا گھر صاف کر ماما کا گھر بھرا اور خوب بھرا۔ نمبر 6 ہے مار کے ڈر اور مٹھائی کے لالچ سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ نمبر 7 چپکے باورچی خانے میں خوب کھلاتی آتا ہے۔ نمبر 8 خدا جانتا ہے کہ مجھ کو کس غرض کی تکمیل اور کس خیال کو نظر رکھ کر پیدا کیا گیا ہے۔ نمبر 9 جس میں پیٹ کبھی آدھی روٹی تک نہ پہنچتی تھی۔ نمبر 10 آخر میں نے بھی بے حیائی کا جامہ پہن لیا۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے تکمیل مکمل کرنا۔ ہر فرعون موسیٰ ہر مغرور اور ظالم کو سزا دینے کے لیے اللہ کا ایک نیک بندہ پیدا ہوتا ہے جیسے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ۔ بدھی گردن کا پچھلا حصہ، قضاء و قدر تقدیر، کارساز کام بنانے والا، آیا بچوں کی دیکھ بھال کرنے والی ملازمہ، خدا کر کے بمشکل، موئے کمبخت، حاضرات وہ مخلوق جو نظر نہ آئے، نیفا شلوار کا وہ حصہ جہاں کمر بند یا ازار بند ڈالتے ہیں، ٹس سے مس نہ ہونا کوئی اثر نہ ہونا، ناک میں دم ہونا بہت تنگ ہو جانا، کندی ہونا مار پڑنا، چانٹا تھپڑ، تماچا تھپڑ، کلے گال جبڑا، منہ چلنا کھاتے رہنا، سلواتے گالیاں برا بلا کہنا، یاوری ساتھ دینا، پونٹیاں بالوں کی جڑیں، ٹانٹ سر کی کھوپڑی، چھری پڑوائی گئی، چوری معلوم کرنے کی کوشش کی، بپھرنا غصے میں آ جانا، لڑنے کو تیار ہو جانا، باپ پر پوت پتا پہ کوڑا، اولاد میں ماں باپ کی کوئی نہ کوئی عادت آ ہی جاتی ہے، انس محبت، مغلانی گھر میں کام کاج کرنے والی عورت، وجہ سبب، مغلوبہ ملی جلی چیزوں کا انبار، کاچھن ہندو سبزی فروش، خدا کرے یہ مر جائے، خدا غیرت کرے، کھن چکر آوارہ، الٹی سیدھی لگانا، جھوٹی شکایت کرنا، کھٹک گئے شبہ پیدا ہو گیا، معاذ اللہ خدا کی پناہ۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے متن کے حوالے سے خالی جگہ پر کریں۔ بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر بٹھا لیا، یقین مانیے ہر وقت اس کا منہ چلتا رہتا تھا۔ نمبر 3 ہوتے ہوتے میری نظر کا شورا ہو گیا۔ نمبر 4 اس کان سنو اس کان اڑا دو۔ نمبر 5 میں ٹس سے مس نہ ہوتا۔ نمبر 6 ادھر غلہ بڑا ادھر ان کی چوری بڑی۔ سوال نمبر 2 ہے غلام صاحب خانہ کے گھر کیسے پہنچا؟ حوالہ متن، سبق کا نام غلام، مصنف کا نام فرحت اللہ بیگ۔ مطلوبہ جواب: غلام کو اپنی جائے پیدائش اور والدین کے متعلق کچھ بھی علم نہ تھا، وہ نہ ہی کوئی اس بچے کے متعلق جانتا تھا کہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ بس اس غلام بچے کو اتنا یاد تھا کہ ایک عورت اسے گود میں اٹھائے پھرتی تھی، لیکن پھر وہ بھی غائب ہو گئی۔ پھر کسی نے سڑک کے کنارے سے اٹھا کر یتیم خانے میں پہنچا دیا تھا، جہاں سے کچھ دنوں بعد ایک امیر گھرانے کے لوگ اسے گھر کے کام کاج کے لیے لے گئے۔ پہلی بار صاحب خانہ کے گھر ان کی خوب آؤ بھگت ہوئی۔ سوال نمبر 3 ہے پہلے دن غلام کے دسترخوان پر کھانے کی کیفیت اپنے الفاظ میں لکھیں۔ حوالہ متن، سبق کا نام غلام، مصنف کا نام فرحت اللہ بیگ۔ مطلوبہ جواب: پہلے دن جب غلام بچے کو صاحب خانہ اپنے گھر لائے تو فوراً نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنائے گئے، جس سے اس کی شکل و صورت نہایت نکھر آئی۔ تھوڑی دیر بعد جب بیگم صاحبہ نے کھانے کا دسترخوان بچھایا تو بقول غلام بچے کے
کہ مجھے بھی ساتھ ہی بٹھایا گیا اور یہ میرا پہلا اور آخری دن تھا ان کے ساتھ دسترخوان پر کھانے کی شرکت میں۔ کھانے بڑے مزے مزے کے لگ رہے تھے اور میں نے کئی دنوں سے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اور دوسرے ایسے کھانے میں نے کہاں دیکھے تھے۔ کھانے پر ایسا ٹوٹا کہ پیٹ بھرنے کو مزید جگہ نہ رہی، وہ پیٹ جسے کبھی آدھی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، آج اس میں ملغوبہ بھر دیا تو نتیجہ ظاہر ہے بدہضمی کی شکل میں ظاہر ہونا تھی۔ بہت علاج کرنے کے بعد کہیں جا کر ٹھیک ہوا، اور اب بیگم صاحبہ کھانا دینے میں احتیاط کرنے لگی۔ اصل مطلب مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈل سکتی۔ سوال نمبر 4، کھانے کے بارے میں صاحب خانہ کی بچی کس مزاج کی تھی؟ حوالہ متن۔ سبق کا نام غلام، مصنف کا نام فرت اللہ بیگ۔ مطلوبہ جواب: صاحب خانہ کی بچی کھانے کے معاملے میں ندیدے پن کا شکار تھی۔ ہر وقت جانوروں کی طرح اس کا منہ چلتا رہتا تھا، کبھی سودا والے سے، کبھی خوانچے والے سے، کبھی ریڑھی والے سے کچھ نہ کچھ لے کر کھایا کرتی تھی۔ دسترخوان پر بیٹھتی تو سب سے آخر میں اٹھتی تھی۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے سے اس کا پیٹ پھولا رہتا تھا، جس کی وجہ سے دستوں کی شکایت بھی رہتی، مگر بیگم صاحبہ پھر بضد تھیں اور اسے زبردستی کھلاتی رہتی تھیں۔ حاصل مطلب بھوکے کا پیٹ تو آدھی روٹی سے بھی بھر جاتا ہے، مگر ہوس اور لالچ کا پیٹ سیر ہو کر بھی نہیں بھرتا۔ سوال نمبر 5 ہے، غلام کھانے کا گھورتا تو اسے کیا فائدہ ملتا تھا؟ حوالہ متن۔ سبق کا نام غلام، مصنف کا نام فرت اللہ بیگ۔ مطلوبہ جواب: غلام بچے کے بارے میں گھر بھر میں مشہور ہو گیا کہ جب وہ کسی چیز کو، خاص کر کھانے کی چیزوں کو گھورتا ہے تو اسے نظر بد لگ جاتی ہے، اس لیے گھورنا، اور خصوصاً جب کوئی کھانے کی چیزیں اس کے سامنے کھانے لگتا تو اسے گھورتا اس کے حق میں مفید ثابت ہوتا۔ تھوڑی بہت صلواتیں سن لینے کے بعد اسے کھانے میں سے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتے تھے۔ غرض نتیجہ یہ ہوا کہ اب دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو گھر میں نہ آتی ہو اور غلام بچے کو اس میں شریک نہ کیا جاتا ہو۔ حاصل مطلب جس گھر میں یتیم بچے پلتے ہیں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا گھر والوں پر فرض ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، غلام کے سر پر اس طرح پھرتا تو گھر والے اس سے کیا سلوک کرتے تھے؟ حوالہ متن۔ سبق کا نام غلام، مصنف کا نام فرت اللہ بیگ۔ مطلوبہ جواب: ہر جمعے کو غلام بچے کے سر پر اس طرح پھیرا جاتا تھا اور اس طرح کا پھرنا اس کے لیے عذاب بن جاتا تھا، کیونکہ جو بھی پاس سے گزرتا اس کے گنجے سر پر زور کا چانٹا ضرور رسید کرتا۔ اس بیچارے گنجے پر چانٹا مارنا گھر والوں کے لیے تفریح بن جایا کرتا، یہاں تک کہ بڑے صاحب بھی پاس سے گزرتے تو ایک دو چانٹے ضرور مار دیا کرتے تھے۔ حاصل مطلب اس سنگ دل دنیا میں ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں فرعون بنا پھرتا ہے۔ سوال نمبر 7، جب ماما گھر میں آئی تو دسترخوان پر چیزیں کم کیوں ہونے لگیں؟ حوالہ متن۔ سبق کا نام غلام، مصنف کا نام فرت اللہ بیگ۔ جو مطلوبہ جواب: بیگم صاحبہ نے گھر کے کام کاج کے لیے ایک ماما گھر میں رکھی جو چوری کرنے میں ماہر تھی۔ جب اسے موقع ملتا تھا گھر سے کچھ نہ کچھ چرانے لگتی، جس سے کھانے پینے کی چیزیں کم ہونے لگیں۔ خدا جانے کتنا دال چاول وہ اپنی پوٹلی میں باندھ کر لے جاتی تھی۔ بیگم صاحبہ بجائے ٹھیک کرنے کے الٹا گھر کا راشن بڑھانے لگی، مگر ماما جی نے اس پر بھی بس نہ کرتی، ادھر راشن بڑھا ادھر اس کی چوری بڑھی۔ سوال نمبر 8 ہے، ماما کی بیٹی کیسے پکڑی گئی؟ حوالہ متن۔ سبق کا نام غلام، مصنف کا نام فرت اللہ بیگ۔ مطلوبہ جواب: گھر والوں کے شکوک و شباب کو دیکھتے ہوئے جب ایک دن ماما جی کی پوٹلی کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے بیگم صاحبہ کی چمپا کلی برآمد ہوئی۔ بس پھر کیا تھا، پورے گھر میں ایک شور سا مچ گیا۔ اتنے میں داروغہ جی کو بلایا گیا، ساتھ ہی کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ بڑھیا نے وہ شور مچایا کہ اللہ کی پناہ، سارا محلہ چیخ چیخ کر سر پر اٹھایا۔ اصل میں شور مچانے کا مقصد اپنی بیٹی کو ایک قسم سے خبردار کرنا تھا کہ چوری کا سامان گھر سے نکال دے۔ وہ بھی ماں کی طرح خوب استانی تھی، فوراً سمجھ گئی کہ اماں مصیبت میں ہے۔ وہ گھر سے چوری کا مال نکال ہی رہی تھی کہ دوسرے سپاہیوں نے آ کر پکڑ لیا اور ماں کے ساتھ برابر لا کھڑا کیا۔ سوال نمبر 9، بے سہارا بچوں سے برا سلوک کیا جائے تو ان میں کیسی عادتیں پروان چڑھتی ہیں؟ حوالہ متن۔ سبق کا نام غلام، مصنف کا نام فرت اللہ بیگ۔ مطلوبہ جواب: ہمارے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یتیم اور بے سہارا بچوں کے ساتھ انسانیت سوز سلوک
روا رکھا جاتا ہے، اور جب یہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو نہ صرف اپنے مالکان بلکہ پورے معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اس قسم کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور اخلاقیات کا بروقت خیال نہ رکھا جائے تو ان میں چوری، نفرت، بغض و کینہ، سستی، کائلی اور جنسی بے روی بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسلام میں تو یتیم بچوں کی سرپرستی قبول کرنے اور ان کی اسلامی خطوط پر تعلیم و تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ معاشرے کے ایسے افراد جو وسائل رکھتے ہوئے بھی اپنے مال سے یتیموں و محتاجوں کا حصہ نہیں نکالتے، ان کی نماز حج اور دیگر اعمال اللہ رب العزت رد فرماتا ہے۔ سورۃ حجر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: ہم اپنے مالوں سے یتیموں کی کفالت نہیں کرتے تھے، اس لیے دوزخ میں ڈالے گئے۔ سوال نمبر 10 ہے، مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ نمبر 1، نوبت آنا۔ طلبہ کا حاضری لیتے وقت استاد جی کامران کا نوبت بھول گیا۔ شہرا ہونا۔ امتحان میں پہلا انعام لینے پر سویٹی کا سارے گاؤں میں شہرا ہو گیا۔ ٹس سے مس نہ ہونا۔ والد نے بیٹے کو بہت نصیحت کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ناک میں دم کرنا۔ نالائق بیٹے نے اپنے والدین کے ناک میں دم کر دیا۔ جھاڑو پھیر دینا۔ مالک کی غیر موجودگی میں چوروں نے گھر میں جھاڑو پھیر دیا۔ صلواتیں سنانا۔ جیب کترا کو سرے بازار بوڑھی عورت نے صلواتیں سنائیں۔ بپھر جانا۔ رشوت نہ دینے پر پولیس کا سپاہی بپھر ہو گیا۔ ادم مچانا۔ کائنات کا پینسل گم ہونے پر اس نے گھر میں ادم مچایا۔ سوال نمبر 11، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ کی تعریف کریں اور مثالیں دیں، نیز مبتدا اور خبر کا فرق واضح کریں۔ جواب: جملہ اسمیہ: جس جملے میں مسند خبر اور مسند علیہ مبتدا دونوں اسم اور فعل ناقص آئے تو اسے جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے فاعل کو مبتدا اور صفت کو خبر کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، سویٹی خوبصورت ہے، گھوڑا تیز ہے، حماد قابل ہے۔ ان جملوں میں سویٹی، گھوڑا اور حماد مبتدا ہیں، خوبصورت، تیز اور قابل خبر ہے اور فعل ناقص ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے۔ جملہ فعلیہ: جس جملے میں مسند علیہ مبتدا تو اسم ہو مگر مسند خبر میں کوئی فعل موجود ہو تو اسے جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، سویٹی نے انعام جیتا، کریم نے رلایا، بلی دوڑی۔ ان جملوں میں سویٹی، کریم اور بلی فاعل ہیں اور چیتا، رلایا اور دوڑی فعل ہے۔ بعض اوقات جملہ فعلیہ میں مفعول بھی آ جاتے ہیں، مثلا بلی نے چوہا پکڑا، اکرم نے کریم کو رلایا، سویٹی نے کھانا کھایا۔ ان جملوں میں بلی، اکرم اور سویٹی فاعل ہیں، چوہا، کریم اور کھانا مفعول ہے، پکڑا، رلایا اور کھانا فعل ہے۔ اب ہم اس کے اہم پیراگراف کی تشریح دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس پیراگراف کے کوشچن آنسر دیکھیں گے۔ عبارت نمبر 1 ہے، جس پیٹ میں کبھی آدھی روٹی نہ پہنچی تھی اس میں ملغوبہ بھر گیا۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر بھی میرے بڑے پیٹ ہونے کی شکایت تھی۔ حوالہ متن۔ یہ عبارت مرزا فرت اللہ بیگ کے افسانے غلام سے لی گئی ہے۔ سیاق و سباق۔ مصنف اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں پیدا ہوا، میرے ماں باپ کون ہیں، مجھے کیوں پیدا کیا گیا۔ اللہ کو معلوم ہے، مجھے اتنا پتہ ہے کہ مجھے ایک شخص ایک مکان سے اپنے گھر لے آیا اور مجھے نہلا دھلا کر ایک اجلا آدمی بنایا۔ کھانے کا وقت تھا تو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا گیا۔ میں تو بھوکا ہی تھا تو اتنا کھانا کھایا کہ پیٹ پھول گیا۔ تشریح: مجھے کبھی آدھی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی اور اکثر بھوکا ہی رہتا تھا۔ میں دسترخوان پر اتنے سارے کھانے دیکھ کر ہر چیز کھاتا۔ میرا پیٹ زیادہ کھانے کا عادی ہو گیا، کھانے سے پیٹ خراب ہو گیا، پھر مالک نے علاج کرایا اور بمشکل صحتیاب ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کھانا احتیاط سے دینا شروع ہو گیا۔ مجھے خود احتیاط کرنے کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ میرا دانا پانی کم کرتے کرتے آدھی روٹی پر لایا۔ مجھے پھر اپنے ساتھ دسترخوان پر کبھی نہیں بٹھایا گیا۔ مجھے بیگم صاحبہ کے سامنے کھانا پڑتا تھا۔ میرے معدے میں آدھی روٹی کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، اور پھر بھی مجھے بیگم صاحبہ کہتی تھی کہ میں بہت پیٹو ہوں اور بہت زیادہ کھاتا ہوں۔ اسی پیراگراف کے ہم سوال و جوابات دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، بدہضمی کس بات سے ہوئی تھی؟ بدہضمی زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2، بیگم صاحبہ کھانا دینے میں احتیاط کیوں کرتی تھی؟ جواب: بیگم صاحبہ اس لیے کھانا دینے میں احتیاط کرتی تھی کہ مصنف کھانا دیکھتا تو بہت زیادہ کھاتا تھا۔ سوال نمبر 3، مصنف کیوں کہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کبھی آدھی روٹی نہ پہنچی تھی؟ جواب: مصنف اس لیے کہتا ہے کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے کبھی اتنی زیادہ روٹی نہ دیکھی تھی اور وہ سیر ہو کر کھاتا۔
سوال نمبر 4، اس عبارت کے سبق کا نام بتائیں۔ اس عبارت کے سبق کا نام غلام ہے۔ سوال نمبر 5، اس عبارت کے مصنف کا نام بتائیں۔ اس عبارت کے مصنف کا نام فرحت اللہ بیگ ہے۔ عبارت نمبر 2 ہے، ہوتے ہوتے میرے نظر کا شورا ہو گیا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے، بھلا 3 کام ایک آدمی کیوں کرے، یہاں تک۔ حوالہ متن۔ یہ عبارت مرزا فرحت اللہ بیگ کے افسانے غلام سے لی گئی ہے۔ سیاق و سباق۔ مصنف اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کوئی کھانا کھاتا تو میں ان کو گورتا تھا اور آخرکار کھانے والے کو شرم آتی اور مجھے بھی اپنے کھانے میں کچھ دے دیتا اور مجھے اس گورنے کا فائدہ ملتا۔ پہلے تو کچھ نہیں دیتا تھا، لیکن میں بھی باز نہیں آتا تھا اور جہاں کوئی کچھ کھاتا تھا تو میں اس کو گورتا تھا۔ مجھے گورنے کی وجہ سے مار بھی پڑتی تھی، مگر تھوڑا بہت کھانے میں حصہ بھی ملتا تھا۔ تشریح۔ رفتہ رفتہ میرا نظر بد مشہور ہو گیا۔ ایک بار میں نے بہت زیادہ گورا تھا، مگر کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوگا کہ اس نے جو کھایا وہ اس کو ہضم نہ ہو سکا اور اسے میری نظر بد کا اثر سمجھا گیا۔ اب جو کوئی کھانا کھاتا تو مجھے بھی تھوڑا سا دے دیتا۔ وہ نظر بد سے بچنے کے لیے مجھے اپنے کھانے میں حصہ دار بناتا تھا۔ میرے گورنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی ہر نعمت جو گھر میں موجود ہوتی تھی مجھے کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا۔ اب ہم اسی پیراگراف میں سے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مصنف کو گورنے کا کیا فائدہ ہوا تھا؟ اس کا جواب ہے، مصنف کو گورنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر کسی کے کھانے میں اس کا حصہ ہوتا تھا۔ سوال نمبر 2، میری نظر کا شورا ہونے سے کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے، میری نظر کا شورا ہونے سے مطلب یہ ہے کہ میں نظر بد مشہور ہو گیا اور لوگوں کو میری نظر بد کا خوف ہونے لگا۔ سوال نمبر 3، لوگ کیوں مصنف کو کھانے میں حصہ دار بناتے تھے؟ اس کا جواب، لوگ اس کو اس لیے حصہ دار بناتے تھے کہ وہ اس کی نظر بد سے ڈرتے تھے اور جب وہ اس کو نہ دیتے تھے تو ان کو کھانے سے تکلیف ہوتی تھی۔ سوال نمبر 4 ہے، اس عبارت کے سبق کا نام لکھیں۔ جواب، اس عبارت کے سبق کا نام ہے غلام۔ سوال نمبر 5 ہے، اس عبارت کے سبق کے مصنف کا نام لکھیں۔ جواب، اس عبارت کے مصنف کا نام فرحت اللہ بیگ ہے۔ عبارت نمبر 3 ہے، تھوڑی دیر میں دسترخوان بچھا، بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر بٹھا لیا اور پہلا اور آخری دن تھا جو اس گھر میں مجھے دسترخوان پر کھانا نصیب ہوا۔ کھانا بڑے مزے کا تھا، میں بھوکا بھی تھا۔ ایسا بےتاب ہو کر گرا کہ جب پیٹ تن کر نکارا ہو گیا اس وقت کہیں جا کر کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ حوالہ متن۔ یہ عبارت مرزا فرحت اللہ بیگ کے افسانے غلام سے لی گئی ہے۔ سیاق و سباق۔ فرحت اللہ بیگ نے اس افسانے میں ایک یتیم بچے کا حال بیان کیا ہے جسے معلوم نہیں کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں پیدا ہوا ہے، اس کے والدین کون تھے۔ ایک اجنبی شخص اسے یتیم خانے چھوڑ کر چلا گیا اور بعد میں ایک امیر گھرانہ اسے کام کاج کے لیے اپنے گھر لے آیا۔ پہلے دن تو اس بچے کی خوب آؤ بھگت ہوئی، صاف ستھرے کپڑے پہنائے گئے، اسے کھانے کے وقت صاحب خانہ نے اپنے ساتھ ہی دسترخوان پر بٹھا لیا۔ تشریح۔ مصنف صاحب خانہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پہلے دن اس بچے کے ساتھ بہت ہمدردی رکھی۔ جب کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا تو غلام بچے کو بھی کھانا کھانے کے لیے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا گیا۔ اس بچے نے اتنے ڈھیر سارے کھانے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ وہ اتنے مزے سے کھانے لگا کہ کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ جب اس کا پیٹ خوب بھر گیا اور مزید کھانے کی گنجائش نہ رہی تب کہیں جا کر کھانا کھانے سے ہاتھ روک لیا، لیکن گھر والوں نے آئندہ غلام کو ساتھ بٹھانا منع کر دیا کہ وہ غلام کے ندیدے پن سے کوفت میں مبتلا ہوئے، اور دوسرا یہ کہ اتنا زیادہ کھانا ایک وقت میں سے غلام بچے کو شدید بدہضمی ہو گئی، جو بہت علاج کرانے کے بعد ٹھیک ہوا۔ حاصل مطلب، بھوک تہذیب کے آداب بلا دیتی ہے۔ عبارت نمبر 4 ہے، کوئی اللہ کا بندہ یہ بھی خیال نہیں کرتا تھا کہ اس معصوم اور لاوارث بچے کو کچھ دو، آخر کہاں تک دل مارا جاتا۔ میں نے بھی رنگ بدلا، جہاں کسی نے ذرا منہ چلایا اور میں نے گھورا ادھر مجھ سے مجھے صلواتیں پڑھنی شروع ہو گئیں، مگر تھوڑی بہت یاروں کے حصے میں ہی آ گیا۔ حوالہ متن۔ یہ عبارت مرزا فرحت اللہ بیگ کے افسانے غلام سے لی گئی ہے۔ سیاق و سباق۔ افسانے کا مرکزی کردار غلام اپنی درد بھری کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ جب پہلی بار زیادہ کھانا کھانے سے مجھے شدید بدہضمی ہوئی تو بیگم صاحبہ نے پھر کھانا دینے میں کنجوسی شروع کر دی، تو بعض اوقات بھوک کی وجہ سے میں کھانا کھانے والوں کو گورنے لگتا، جس سے کھانے والے کو وہم ہو کر انہیں
میری نظر لگ جانے کا خطرہ ہوتا، لہٰذا یہ گورنا میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ تشریح: اس اقتباس میں مصنف ہمارے معاشرے کا المیہ بیان کرتے ہوئے غلام بچے کی زبان کہتے ہیں کہ کسی کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ بڑھتے ہوئے بچوں کے جسمانی تقاضے بھی ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں۔ پہلے اگر اس غلام کا پیٹ آدھی روٹی سے بھر جاتا تھا تو بڑے ہونے پر اب اس کو بھوک کی شدت بھی بڑھ رہی تھی۔ آخر کب تک یہ بچے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ سکتے تھے؟ جب گھر والوں کی بے حسی دیکھی تو اس نے بھی رنگ بدلنا شروع کیا۔ اب جہاں کہیں کوئی اس کے سامنے کچھ کھانے لگتا تو وہ گورنے لگتا۔ کھانا کھانے والا پہلے تو اسے خوب باتیں سناتا، مگر بعد میں نظر لگ جانے کے ڈر سے اسے کچھ نہ کچھ دے دیتا۔ اصل مطلب: اس اقتباس اور تشریح کا اصل مطلب یہ ہوا کہ یتیم کا اسی طرح خیال رکھا جائے جس طرح ہم اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ یہ نیکی رائیگاں نہیں جاتی۔